نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے آج 8واں روزہ رکھنا نصیب فرمایا۔ اس پہلے عشرے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین، پہلا عشرہ بچھڑنے کو ہے اور ہم اس مہمان کی قدر نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس مہمان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ باقاعدہ جس طریقے سے تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کریں گے سید عثمان شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید عثمان شاہ۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ معزز سامعین، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ احسن حسنین۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے سحر نم شب نمی قطرے، گلوں
گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا معزز خواتین و حضرات وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی محبت عقیدت اور پیار اور خلوص کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کمنٹس میں ہمیں سراہتے ہیں فرمان مصطفیٰ ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے فرمان مصطفیٰ ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا ناظرین علامہ صاحب کی طرف چلیں گے فضائل رمضان سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں معزز سامعین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ رحمت کا عشرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے علامہ صاحب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت ہی گناہ گار تھا اس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ایک دفعہ وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں تو عالم نے اسے کہا کہ تو نے اتنے قتل کیے ہیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی یہ سنتے ہی اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل 100 ہو گئے پھر اس کے دل میں یہ پیدا ہوا کچھ عرصے بعد کہ مجھے بخشش کرانی چاہیے تو وہ کسی کے پاس گیا ایک صالحین کی جماعت کے پاس گیا میں صالحین کے پاس جاؤں گا اور صالحین کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کا کوئی راستہ تلاش کروں گا وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی اللہ اکبر تو اب جہنم کے فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ یہ گناہ گار آدمی تھا ہم اس کی روح کو جہنم میں لے جائیں گے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے انہوں نے کہا کہ یہ شخص کیونکہ نیک ارادے سے چل رہا تھا لہٰذا ہم اس کی روح کو جنت میں لے جائیں گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زمین ناپ لو
کہ اگر یہ گھر کے قریب ہوا تو جہنم کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے، اگر یہ صالحین کے قریب ہوا تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ جب زمین کو ماپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا کہ جو اس زمین اس کے گھر کے قریب تھی کہ تو پھیل جا، اور دوسری زمین سے کہا کہ وہ سکڑ جا۔ تو جب زمین کو ماپا گیا تو وہ صالحین کی جماعت کے قریب تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، چنانچہ اس کی بخشش ہو گئی سبحان اللہ، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کہ وہ جسے چاہے بخش دے۔ علامہ صاحب، روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان فرما دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہا، اور قرآن کہے گا اس نے اپنا آرام، سکون اور چین قربان کیا اور یہ مجھے پڑھتا رہا۔ تو قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں آدمی کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ معزز سامعین، اپنے اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ علامہ صاحب، سوال پہلا ہے، جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جانا بیان کیا جاتا ہے ان میں روزے کی قضا ہے یا نہیں؟ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا لازم ہے۔ اگلا سوال ہے، حلق میں آنسو یا پسینہ چلا جائے تو قضا ہے یا نہیں؟ اگر حلق میں آنسو یا پسینہ چلا گیا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ سوال تیسرا ہے، کیا ہر چیز کے قصداً کھانے پینے سے کفارہ لازمی ہے؟ اگر کسی نے قصداً کھا پی لیا ہے تو اس سے کفارہ لازم ہوگا۔ جویریہ شبیر سوال کرتی ہیں، روزے کی حالت میں گانا گنگنانا کیسا ہے؟ گانا گنگنانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گانا گنگنانا ایک گناہ کا کام ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ننھے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس میں کل علی حسن نے ہمیں جو ہے نعت بھیجی تھی، وہ ہم نے اپنے سیگمنٹ کا حصہ بنایا تھا۔ آپ بھی اسی طریقے سے 20 سے 30 یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کریں اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر، ہم بنائیں گے اپنے سیگمنٹ کا حصہ۔ آج کس نے بھیجی ہے، سنتے ہیں۔ آج بھی ربی جل اللہ معافی کر لے اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن نے پوچھو مت، یہ جو بتاتا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پلتی تھی جب بہن۔ جی، بہت ہی پیاری آواز تھی، بہت اچھی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم بنائیں گے اس سیگمنٹ کا حصہ۔ معزز ناظرین، وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا۔ کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، عبادت کر کے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، سرکار کو لوریاں دیتی دیتی سو جاتی ہوں، لیکن حضور نہیں سوتے۔ ساری رات نہ سونے والا آقا آج اگر جبرائیل جگاتے ہیں، حضور پھر سو جاتے ہیں۔ اس میں راز یہ تھا، جبرائیل تجھے جو آج قدم بوسی کا موقع ملا ہے، نہ پہلے آج تک ملا ہے، نہ قیامت تک پھر ملے گا۔ میں اپنی نگاہ ناز کو بند کرتا ہوں، تو قدموں کو پھر چوم۔ حضرت جبرائیل زبان حال سے کہہ رہے تھے، حضور آپ کا معراج وہاں ہوگا، میرا معراج یہاں ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، تیرا معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، تیرا معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت جبرائیل امین نے جب تیسری مرتبہ قدم بوسی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم کو کھولا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے لن ترانی فرمایا تھا، آج وہ آپ کو دعوت دیدار دے رہا ہے۔ معزز ناظرین، وقت ہوا ہے اختتام کا۔
کل یہیں سے نیکی کی بات کو شروع کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کل نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ 9ویں روزے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا، مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے بھی روزہ دکھا دیجئے میرے آقا، مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا، مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن پہ آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن پہ آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کو چوم، مجھے بھی ان گلی کو چوم رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا، مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔